الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. محترم حاضرین، ہمارا اگلا درس الایمان بالکتب یعنی اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان سے متعلق ہے. ایمان بالکتب، کتابوں پر جو اللہ نے آسمان پر سے نازل فرمائی ان پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اصول دین کا ایک حصہ ہے، ایک رکن ہے. بلکہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں سے تیسرا رکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اپنی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اور رسول پر جو کتابیں نازل کی ہیں ان کو ماننا، ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے. اسے اگر کوئی شخص اختیار نہیں کرتا، ساری چیزیں مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، تقدیر کو، آخرت کو مانتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مومن ہوگا ہی نہیں، اسلام میں داخل مانا ہی نہیں جائے گا. تو یہ اللہ پر ایمان کے مطابقات میں سے، ضروریات دین میں سے اور اصول دین میں سے، اور جیسا کہ میں نے کہا ارکان ایمان میں سے تیسرا رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. جو ایمان والے ہیں ان کو ایمان لے آنے کے لیے کہا جا رہا ہے، مطلب کہ اس پر یقین کر لو، اس کو پوری طریقے سے اپنے عقیدے کا حصہ بنا لو کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر یقین کر لو، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی. والکتاب، صرف اسی کتاب پر نہیں، والکتاب الذی انزل من قبل، اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہوئی کتاب سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے نازل فرمائی. ومن یکفر باللہ، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان پر ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے رب العالمین. اب اگر کوئی شخص اسے نہیں مانتا، ان پر ایمان نہیں رکھتا، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور جو شخص اللہ پر، فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، یہاں لفظ ہے کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، یعنی ایمان کی ضد کفر اختیار کرتا ہے، تو فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ قرآن کی نص صریح ہے، اور اس معنی کی اور بھی آیتیں ہیں. جیسے یہاں کفر کی بات ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وکتبہ ورسلہ میں ایمان کی بات ہے. اور یہ مضمون قرآن اور احادیث میں مختلف مقامات پر آیا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ کتابوں پر ایمان لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے. اب اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ التصدیق الجازم والاقرار بانہا حق وصدق وانہا کلام اللہ عز وجل فیہا الہدی والنور والکفایۃ لمن انزلت علیہم. اللہ کی کتاب پر ہم ایمان لائے تو کیا مطلب ایمان لانے کا کہ ہم کتابوں پر ایمان لا رہے ہیں یا قرآن پر ایمان لا رہے ہیں؟ تو اس کی وضاحت کی کہ پختہ یقین، تصدیق کرنا، سچا ماننا، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ جو یہ کتاب نازل ہوئی ہے یہ حق ہے اور سچ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یا جو اللہ کی صفت ہے. اس میں ہدایت اور نور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں جو نازل کی لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، اور سچائی کی ایسی روشنی جس میں اگر انسان چلنا چاہے تو گمراہی، باطل اور ہر قسم کے انحراف سے، ضلالت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو اس کتاب میں ہدایت ہے اور نور ہے. اور ایک آخری جملہ انہوں نے بڑا اچھا نقل کیا کہ والکفایۃ لمن انزلت علیہم، اور جن لوگوں پر یہ نازل کی گئی ہے یہ کتاب، ان کے لیے وہ کتاب کافی ہے. اس بات کو ماننا کہ یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے کامیابی اور زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ
کوئی دوسری کتاب یا دوسری ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم جیسے قرآن کو مانتے ہیں، اگر کسی معاملے میں مسلمان کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا آدمی ہے وہ یہ عقیدہ رکھے یا یہ مانے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں فلاں کتاب بھی ماننا ضروری ہے یا اس میں کوئی کمی ہے، تو گویا وہ اس قرآن کو کافی نہیں مان رہا ہے۔ اور یہاں میں ایک جملہ بیچ میں کہہ دوں کہ قرآن کے کافی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم احادیث رسول کو نہ مانیں۔ جب ہم قرآن کو کافی کہہ رہے ہیں تو اس میں خود احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہے، اس کی 50 بلکہ سینکڑوں دلیل خود قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو رسول کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ ان کی احادیث کو، افعال اور اقوال کو، تقریرات کو مانا جائے، جو قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کا عملی بیان ہے۔ تو جب آدمی قرآن حدیث کو مانے گا تو گویا وہ قرآن کو بھی ماننے والا ہوگا، اور اس معنی میں قرآن کی میں نے کہا سینکڑوں آیتوں کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ قرآن یہ تقاضا کرتا ہے کہ حدیثوں کو بھی مانا جائے۔ اگر کوئی شخص حدیث کو نہیں مانتا تو وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ اور جب ہم کہتے ہیں قرآن کافی ہے یا قرآن ہمارے لیے ہدایت میں کافی ہے، تو اس میں صاحب قرآن اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت پر قرآن کو نازل فرمایا اور جن کو یہ ذمہ داری دی کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آج ذکر کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس ذکر کو، قرآن کو کھول کھول کر صاف صاف بیان کریں۔ تو بیان قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے، جو خود قرآن بیان کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بیان قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کے الفاظ کو صرف ماننے سے اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب میں نے بتایا، اس میں جو انہوں نے بیان کیا، یہ یقین رکھنا، اعتراف کرنا کہ یہ کتاب حق ہے، سچ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور نور ہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے، جس امت پر جو کتاب نازل کی گئی، اس امت کی ہدایت اور کامیابی کے لیے وہ کافی ہے۔ اب آگے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تو کیا مطلب؟ ان کتابوں میں سے جن کا نام قرآن و حدیث میں نام لے کر ذکر کیا گیا، نؤمن بما سمی اللہ تعالیٰ منہا، ان کتابوں میں سے وہ کتابیں جن کا اللہ نے نام کے ساتھ ذکر کیا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ان کو نام کے ساتھ مانتے ہیں کہ یہ کتاب جو نازل ہوئی تھی یہ اللہ کی کتاب تھی، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ وہ کون سی ہے؟ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ ہے۔ قرآن مجید میں صحف ابراہیم و موسیٰ سورہ اعلیٰ میں آخر میں بیان کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جس کو صحف موسیٰ کہا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، وہ دراصل وہی ہے جس کو توریت کہا گیا ہے۔ تو بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ صحف موسیٰ دراصل توریت ہی کو کہا گیا ہے۔ اگر توریت کو ہم صحف موسیٰ کہیں یا صحف موسیٰ توریت ہے تو یہ ایک ہی چیز ہوئی، اور اگر توریت سے الگ مانے تو توریت کے علاوہ کچھ چیزیں ہوئی۔ جو بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اور صحف موسیٰ نازل کیا، وہ چاہے ایک ہو یا الگ الگ ہو۔ اور پھر آخری کتاب قرآن مجید، جس کا ہم اور آپ جس کی شریعت مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی، اور جس کے کئی نام ہیں، جس میں سے ایک نام خود فرقان ہے۔ تو ان 4 کتابوں اور صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اگر دونوں الگ ہوں تو 6، صحف موسیٰ اور توریت ہوگا تو 5، ان کو نام کے ساتھ ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نازل شدہ کتاب برحق ہے۔ اگر اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کئی چیزیں نازل کی، جیسا کہ قرآن کے بعض عمومی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر وحی کی، اور بعض پر کتابیں نازل کی، بعض کو بغیر کتاب کے ذریعے وحی کی۔ یہاں بھی قابل ملاحظہ بات ہے، قرآن مجید نے کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہم نے اے رسول آپ کی طرف وحی کی، ویسے ہی جیسے نوح علیہ السلام کے پاس کی طرف وحی کی، اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی کی۔ اب ان انبیاء میں سے کئی پیغمبر اور انبیاء ایسے ہیں جن کے پاس باقاعدہ کتاب کی شکل میں بھی وحی کی اللہ تعالیٰ، اور کتاب کے علاوہ بھی کچھ پیغمبر ایسے گزرے جن کے پاس کتاب کی شکل میں وحی نہیں کی گئی، کتاب کی شکل میں وحی نہیں کی گئی، بغیر کتاب کے وحی کی گئی۔
خود نوح علیہ السلام کا جن کا اس آیت میں تذکرہ جو میں نے پڑھی، ان کے بارے میں کوئی کتاب کا ذکر نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی طرف کتاب کے علاوہ وحی کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بہت مفصل اور مختلف مقامات پہ بیان کیا گیا، اور اس میں بالکل صاف بیان ہے کہ فرعون اور آل فرعون جب تک غرق نہیں کیے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی غرقابی تک ان کے اوپر توریت نازل نہیں ہوئی تھی۔ توریت کا نزول جب فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے، بنی اسرائیل بچ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہاں آ گئے شام کی طرف، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا اور پھر توریت ان کو عطا فرمائی۔ یعنی فرعون کو جو دعوت دی تھی، آل فرعون کو جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے دعوت دی تھی، وہ بغیر توریت کی تھی۔ اب کیا آج کا کوئی انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ چونکہ فرعون اور آل فرعون کے پاس کوئی کتاب آئی نہیں تھی اس لیے انہوں نے انکار نہیں کیا، یا اس لیے انہوں نے ایمان نہیں لایا؟ پیغمبر کی بات بغیر کتاب کے نہ ماننے پر وہ کافر ہوئے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، کافر جہنم رسید اور عذاب قبر کا شکار ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کتاب کے علاوہ بھی جو پیغمبر پیش کرتے ہیں اللہ کی طرف سے جو دعوت پیغام، اور جس کو ہم اور آپ اصطلاح میں حدیث کہہ لیں، وحی غیر مطلوع، وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن وحی مطلوع ہے، جس کی تلاوت ہوتی ہے وہ وحی ہے۔ تو وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی پیغمبر کی طرف سے جب وہ پیش ہوتی ہے، اس کا ماننا بھی انسان کے لیے ضروری ہے، اگر نہیں مانتا تو وہ کافر ہوگا۔ منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مانیں گے، حدیثوں کو نہیں مانیں گے۔ ان میں بہت ساری قسمیں ہیں، تمام حدیثوں کا انکار کرنے والے منکرین حدیث آپ کو بہت کم ملیں گے، عبداللہ چکلالوی جیسے، بہت کم۔ اکثر و بیشتر ایسے ملیں گے کہ کچھ مانتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں، کن کو مانتے ہیں کن کو نہیں، انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اصول، جو ہماری عقل میں نہیں آئیں گے وہ نہیں مانیں گے، جو قرآن سے ٹکرائے گی اسے نہیں مانیں گے۔ تو ان کی عقل اور قرآن سے ٹکراؤ والی بات ان کی جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ہاں، ایک حدیث ایک آدمی کی عقل میں نہیں آ رہی ہے، دوسرے آدمی کی عقل میں آ رہی ہے، تو اس کے لیے وہ حجت ہے، اس کے لیے حجت نہیں ہے، یہ مانا ہوگا کہ جس کی عقل میں آ رہی ہے اس کے لیے وہ دلیل ہے، جس کی عقل میں نہیں آ رہی ہے اس کے لیے دلیل نہیں ہے۔ تو یہ اگر اس طرح سے شریعت کی بنیاد کے لیے اصول بنا دیا جائے تو حدیث رسول کا اور شریعت کے بہت سارے احکامات کا قتل ہو جائے گا اور اس کو رد کر دینا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی رسولوں کی طرف وحی کی گئی۔ تو اب ہم جب ایمان لاتے ہیں کتابوں پر، تو ایک تو یہ کہ جن کتابوں کا نام لیا گیا ان کو نام کے ساتھ مانتے ہیں کہ توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کتاب تھی۔ زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کو ناموں کے ساتھ انتساب کے ساتھ مانتے ہیں، اور جن کا نام نہیں ہے ہم ان کو بغیر نام کے مانتے ہیں۔ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کو چوتھی آخری کتاب، اس پر ہم جن کا اللہ نے نام نہیں لیا اس کے علاوہ، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے علاوہ بھی اور کتابیں ہیں جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، کہ تم یہ کہو، یہ اعلان کرو، یہ قبول کرو، کیا کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ اب ہماری طرف جو نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ قرآن ہے۔ وما انزل الی ابراہیم، اور وہ چیز بھی ہم مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل ہیں، اور پھر اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے دنیا کے اندر سب کے سب حضرت اسحاق کی اور حضرت یعقوب کی اولاد میں ہیں، اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، بنو اسماعیل میں، یعنی دونوں کا شجرہ جا کے حضرت ابراہیم سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر دنیا میں آئے وہ آپ کی نسل سے آئے، یا تو بنی اسحاق سے، اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے۔ تو ان کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر اس کے بعد آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کے اولاد کو بنی اسرائیل، آج یہودیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر آئے سب
پر جو کچھ نازل ہوا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ اجمالی طور سے اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ ان انبیاء کا جن کا نام لیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور ان کی اولاد جن کا نام نہیں لیا گیا، ان لوگوں کی طرف جو بھی نازل کیا گیا، اللہ نے اس آیت میں ہم کو حکم دیا کہ ہم یہ کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو ان کے توسط سے ہمیں بھی، کیونکہ آگے جمع کا سگا ہے آمنا، ہم ایمان لائے، تو ہم بھی اس کے مکلف ہیں۔ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، سچے رسول، اور ان کے اوپر جو بھی نازل کیا گیا، ان کا نام ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں ضمناً میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان ساری کتابوں کو مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اپنے پیغمبروں پر۔ اب آج کل کچھ محققین، کچھ علماء بعض مصلحتوں کے تحت، بعض فوائد کو دیکھتے ہوئے، کچھ ملکوں میں جیسے ہمارے ہندوستان میں کچھ لوگوں کو تقریب دعوت دیتے ہوئے ہندوؤں کو قریب لانے کے لیے، یا کچھ دعوتی مقاصد سمجھ کر کچھ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں جو اس اصولی بنیاد سے، ایمانی بنیاد سے مختلف ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بہت وضاحت کے ساتھ میں کہوں کہ ہمارے ہاں کچھ علماء نے ایسی کتابیں لکھی جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وید جو ہے ہندوؤں کی مذہبی کتابیں متعدد ہیں اور یہ کئی صدیوں میں لکھی گئی۔ ہاں، سب سے پہلی اور بنیادی کتاب وید کہلاتی ہے۔ وید 4 وید، رگ وید، اتھر وید، سام وید اور یجور وید۔ اس میں رگ وید کو بنیاد مانا جاتا ہے، اور رگ وید یا ان 4 ویدوں کے اندر بعد میں کچھ اضافے ہوتے رہے۔ وید کے علاوہ پھر اپنشد لکھی گئی، پران لکھا گیا، ویدانت لکھا گیا، پھر بعد کی کتابیں ہیں رامائن، مہابھارت، گیتا وغیرہ، یہ 5 ادوار کی کتابیں ہیں۔ تو وید کی جو کتابیں ہیں ان میں کچھ مضامین ایسے ہیں جو پچھلے ہمارے انبیاء کرام کا تذکرہ جس میں ہے، کچھ توحید کی باتیں ہیں، اس میں بھی توحید کی باتیں ہیں۔ ہندو مذہب کے لوگ آج ہمارے ہاں کچھ علماء کرام جو بین المذاہب موازنہ، کمپیریزن پیش کرتے ہیں ہندو مذہب اور اسلام کا اور دوسرے مذاہب کا، اور بعض کتابیں لکھی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی آپ کتابیں دیکھیے، انہوں نے جو موازنہ کیا ہے تو ویدوں میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو پیشین گوئیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے، بعد کی اور بھی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں اور ان کو دیکھتے ہوئے، ان پیشین گوئیوں سے استدلال کرتے ہوئے کچھ علماء یہ کہہ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وید اللہ کی کتاب رہی ہو، یا یہ یہاں تک یہ تو جیسے ہو سکتا ہے میں امکانی بات۔ کچھ لوگ یقین سے کہتے ہیں کہ چونکہ وید میں اب یہ کتاب اگر اب بھی نہ جاگے تو ایک کتاب ہے شمس نوید عثمانی صاحب کی، اور کچھ بھی ان کی نیت، میں اس پر حملہ نہیں کر رہا ہوں، ایک علمی بات کہہ رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ مانو ثانی دوسرا آدم نوح کو کہا گیا ہے وید میں، اور اس میں نوح علیہ السلام کے طوفان کا تذکرہ ہے، اور بعض اس قسم کی چیزوں سے انہوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وید بھی آسمانی کتاب، اللہ کی نازل کی ہوئی کوئی کتاب رہی ہوگی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر امت میں نبی یا رسول یا ہدایت دینے والا آیا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس تناظر میں ان بنیادوں پر وہ کہتے ہیں کہ وید آسمانی کتاب رہی ہوگی، اور پھر مزید جب کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سلمان حسینی صاحب جو جہل مرکب کے شکار نظر آتے ہیں، مجھے اعلی کار بنتے ہیں، یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی رام بھی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی پیغمبر رہے ہوں گے، جبکہ خود ہندوؤں میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ رام پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے، ان کا وجود حقیقی تھا کہ نہیں تھا، یہ اختلافی ہے، اور محقق ہندو علماء کا کہنا ہے کہ والمیکی کی رامائن ایک تصوراتی اور کالپنک کتاب تھی خیر و شر کے مقابلے کی، یہ حقیقی کہانی یا واقعاتی طور پر مشتمل نہیں ہے۔ تو خود ان کے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ رام پیدا ہی نہیں ہوا، اور ہمارے یہاں کچھ لوگ اس قدر یعنی لجاجت کا اور کیا بولیں گے دعوت کے نام پر مصلحت کا شکار نظر آتے ہیں کہ وہ انہیں پیغمبر تک بنانے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر وید کو جو ہے آسمانی کتاب۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایمان کی جو بنیادیں ہیں اس بنیاد پر یہ جو 4-5 کتابوں کا نام لیا گیا صحف کو ملا کر، اس کے علاوہ کسی بھی کتاب کو ہم آسمانی کتاب نام کے ساتھ نہیں مانتے۔ یہ لکھ لیجیے ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے، کسی کو اچھا لگے برا لگے۔ اور جو کتاب ایسی کوئی نظر آتی ہے جیسے وید ہو یا کوئی اور کتاب، بعض لوگوں نے زرتشت کی ایک کتاب ہے اس کو بھی دعویٰ کیا کہ اس میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زرتشت نبی رہے ہوں گے، اور یہ فارس میں، اور ان کی کتاب بعد میں اس میں کیا تحریف کر دی گئی، ان کے مذہب میں تبدیلیاں کر دی گئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی
شخصیت کو پیغمبر ماننا یا کسی کتاب کو آسمانی اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ماننا یہ دلیل کا متقاضی ہے۔ قرآن اور حدیث کی جب تک دلیل نہیں آئے گی تو اس میں کیسی بھی کوئی بات ہو، قرآن کی حدیث سے موافق ہو، توحید کی بات ہو یا ہمارے سابقہ انبیاء کا کوئی واقعہ اس میں مذکور ہو، یہ اس بات کے لیے ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ آسمانی کتاب رہی ہوگی۔ اس کو میں آسانی سے سمجھانے کے لیے طلبہ کو ہم سمجھاتے ہیں تو میں مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آج کسی عالم نے کوئی کتاب لکھی، اس کتاب میں اس نے پچھلے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کا واقعہ نقل کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مثال کے طور پہ۔ اب وہ کس لیے نقل کرتا ہے؟ وہ قرآن سے یا کسی کتاب سے، حدیث سے، یا مسلمانوں کے درمیان رہ کے مسلمانوں سے سن کے اس نے لکھ دیا وہ واقعہ کہ پیغمبر اسلام کا یہ واقعہ ہے۔ اب آج کے اس آدمی کی کتاب کہیں پڑی رہ گئی، کسی کو اس کا ایک آدھ نسخے غائب ہو گئے اور وہ 300-400 سال کے بعد وہ پھٹی پرانی شکل میں ملے، کسی کے ہاتھ لگ جائے اور وہ مصنف کا نام وام پھٹ جائے اور اس میں دیکھے اور کہے کہ اس میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہوگی، تب تو اس کے اندر ہے۔ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ جو ایک ہندو تھے اور مسلمان ہوئے، دین کا علم حاصل کیا، بہت بڑے عالم آج کے عالم اسلام کے مانے جاتے ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے 2 مرتبہ ڈین کیا کہتے ہیں اسے چانسلر رہ چکے ہیں یونیورسٹی کے، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی تو ہندو مذہب کا اور اس سے متعلق بھی کئی باتیں لکھی۔ انہوں نے ادیان الہند نام کی کتابیں لکھی ہے، ہم لوگ یہاں منصورہ میں پڑھایا کرتا تھا اسے۔ تو اس میں انہوں نے ویدوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے پیشین گوئیاں ہیں اس کا ایک باب ہی باندھا ہے، اور اس سے پہلے ایک بڑی پیاری بات انہوں نے کہی جو میں ابھی بیان کیا اور اس سے پہلے بھی بیان کرتا رہا، انہوں نے بھی وہ بات الحمدللہ لکھی۔ انہوں نے لکھی ہے کہ ویدوں میں جو پیشین گوئیاں ہیں یہ کہاں سے آئی؟ اگر یہ آسمانی کتاب نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ریگستانی علاقے میں آئیں گے، ان کے ساتھ ایک جنگ ہوگی، 313 ایسے ہوں گے اور اتنی گائیں ہوں گی، اور یہ اس طرح کی جو اشارات ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ہوتے ہیں۔ کچھ کتابیں بھی لکھی گئی نیراشنس اور یہ اس طرح کے مفہوم کی کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پیشین گوئیاں فٹ ہوتی ہیں۔ تو اس پر انہوں نے بحث کی کہ کیا اس سے ہم یہ کہیں کہ آسمانی کتاب ہے؟ تو انہوں نے اس کو تاریخی اعتبار سے اس کی وضاحت کی اور بتایا کہ آریہ جن لوگوں نے اس روید کی کتابوں کو ترتیب دیا، ان کی ایک بڑی یہ جو قوم تھی، یہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے اور مختلف مقامات سے آریہ اصلاً کہاں کے یہ بڑا اختلاف ہے، کوئی فارس کا کہتا ہے، کوئی یورپ کے کچھ علاقوں کے بتاتے ہیں، کوئی کچھ علاقوں کے بتاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو طے ہے کہ وہ کچھ علاقوں میں بستے تھے جو مویشیوں کے پالن پوشن کے لیے پانی کے زرخیز علاقوں کی تلاش میں ادھر ادھر جاتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے جو آباد علاقے تھے انبیاء کو ماننے والے، ان علاقوں میں آریاؤں کی آمد و رفت تھی۔ ممکن ہے کہ اس آمد و رفت میں ان کو جو مسلمانوں سے اس زمانے کے جو بھی آسمانی کتابوں اور انبیاء کو ماننے والے تھے ان سے ملاقات کے درمیان ان کو بہت ساری چیزیں جو معلومات کا تبادلہ ہوتا تھا ایک دوسرے کے درمیان، بہت سی باتیں اس طرح انہوں نے سن کر معلوم کی ہو، اور ویدوں کو جب ترتیب دیا ہو تو ان سے سنی ہوئی باتوں کو جو ان کے نزدیک معتبر رہی ہو یا جو بھی انہوں نے بنیاد مانی ہو، ایسی بنیاد پر انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کر دیا۔ یہ امکان ہے، اور اس امکان کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ وید میں یہ پیشین گوئیاں دراصل اس کے ابتداءً لکھنے کی بنیاد پر یا آسمانی وحی کی بنیاد پر لکھی گئی ہے۔ تو ایسے امکانات بھی موجود ہیں، لہٰذا ہم بضبط کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ نہ کہیں اور یہ نہ مانیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یا امکان ہے تو ہوگی، لیکن ہمیں قرآن و حدیث جتنی کتابوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، ہم انہی پر ایمان رکھیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر کتابیں نازل کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ کی ذات نے انسانوں اور انسانیت کی بقا اور اس کے فائدے کے لیے اس کی ایک ضرورت کے طور پر ان کتابوں کو نازل کیا۔ یہ اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جس طرح اللہ نے کھانے پینے کا ہماری ضروریات کا انتظام فرمایا، اس سے بڑھ کر اللہ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا اور پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں کو بھیجنے کے ساتھ ان پر وحی نازل کی، اور وحی کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کتابوں کا نزول ہے۔ تو
کیوں یہ رحمت ہے؟ اس لیے کہ انسان کی عقل محدود ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع نہیں ہے. یہ انسان جو ہے نفع اور نقصان کی تفصیلات کو نہیں جان سکتا. انہوں نے یہ باتیں بہت ہی شارٹ میں لکھی ہیں، مختصر. ان کو اگر آپ غور کریں، میں صرف آپ کو ایک چیز دے رہا ہوں، اس پر غور کیجئے کہ جیسے آج سائنسی دور ہے، آج کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں تحقیقات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز کے کھانے سے فلاں بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے یہ نقصان ہوتا ہے. سور کے گوشت میں فلاں جوز ہوتا ہے، فلاں جراثیم ہوتے ہیں، فلاں ایسیڈ ہوتا ہے، اگر کوئی اس کا استعمال کرے تو اس کے اثرات انسانی جسم پر ایسے ایسے پڑتے ہیں، فزیکل اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے جو ہے وہ الگ. اب آج کی تحقیق سے یا سائنس کی تحقیق آج آئی، کچھ باتیں سائنس کی تحقیق سے پتہ چلی، ابھی ساری باتیں معلوم نہیں ہیں. تو آپ سوچئے کہ 100 سال 200 سال پہلے یہ تحقیقات تھی سامنے ہمارے؟ نہیں تھی. تو اس وقت یہ کیسے معلوم ہوتا کہ کون سی چیز انسان کے لیے مفید ہے، کون سی چیز مضر ہے؟ یہ اس ضمن میں کہہ رہا ہوں جن چیزوں کے بارے میں آج ہم کو پتہ چل گیا ہے تحقیقات سے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مفید ہے، یہ مضر ہے، اس کے بارے میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. ورنہ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے مفید اور مضر ہونے کی معلومات ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے. تو کہاں سے ہم کو پتہ چلے؟ یہ اللہ کا احسان و کرم ہے، اور یہ دلیل ہے کہ وہی خالق ہے. انسانی تحقیق کب کہاں تک پہنچتی ہے معلوم نہیں، اور ایک تحقیق کو پہنچتا ہے، پچھلی تحقیق بھول جاتا ہے. آج جو چیزیں انسان جانتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو چیزیں جانتا تھا، ان میں سے بہت سی چیزیں ہم بھول چکے ہیں. ہم سامنے دیکھتے ہیں، ابھی جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پختہ عمر کے لوگ ہیں، وہ اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ بھائی حکمت کے ذریعے سے حکمہ جب جن بیماریوں کا بغیر بہت سارے ٹیسٹ کیے ہوئے علاج کرتے تھے، آج ٹیسٹ کر کے بھی اس کا ویسے علاج نہیں ہو پاتا. تو ان کو جو معلومات تھی آج نہیں ہے، آج کی جو تحقیق ہے وہ کل نہیں تھی. تو انسان کا علم نسبتاً کم و زیادہ ہوتا ہے، کلی طور سے نہیں ہوتا. کچھ چیزوں میں ہم زیادہ جانکاری رکھتے ہیں. موبائل انٹرنیٹ 100 سال پہلے نہیں تھا، لیکن 100 سال پہلے کے انسانوں کے پاس جو معلومات تھی، ان کے پاس جو قوت حافظہ تھا، آج وہ نہیں ہے. تو نسبی اعتبار سے کچھ معاملات میں وہ ہم سے آگے تھے، کچھ ہم آگے. تو خیر، پھر بھی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا شعور، اس کی فکر، اس کا علم بہت ہی محدود ہوتا ہے. اگر دنیا کی کسی چیز کے بارے میں یہ تحقیق کرنے جائے کہ کیا مفید ہے، کیا نقصان دہ اور کیا فائدہ مند ہے، تو اس کی کچھ باتیں اس کو پتہ چلتی ہیں. ابھی آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بات ایک محقق پیش کرتا ہے، چند دنوں کے بعد اس محقق کی تحقیق پر مزید تعاقب آتا ہے، اور وہ اس کی کچھ باتوں کو رد کرتا ہے، کچھ کو قبول کرتا ہے، کبھی پوری بات کو رد کر دیتا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا، کہا جاتا ہے پچھلی صدی کا ایک بہت بڑا فراڈ یہ تھا کہ وہ ٹوتھ پیسٹ میں کیا ایک چیز شامل کرتے تھے، میں نام بھول رہا ہوں انگریزی کا لفظ، اس کو اشتہار میں ڈالا جاتا تھا کہ یہ چیز اس پیسٹ میں بہت زیادہ ہے، تو اس کو بیچنے کے لیے بتاتے تھے کہ اس پیسٹ میں یہ چیز زیادہ ہے. اور کچھ سالوں بعد تحقیق آئی کہ جس کو مفید سمجھ کر اشتہار دے کر بیچا جاتا ہے پیسٹ کو، وہ دانتوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. راجستھان کے ایک علاقے میں پانی میں اس چیز کی مقدار بہت زیادہ تھی، تو بچپن میں ہی لوگوں کے دانت گرنے لگتے. اگر وہ مقدار زیادہ ہو جائے تو دانت گرنے لگتے ہیں. تو انسانی تحقیق کا یہ عالم ہے. تو میں انہوں نے جو شارٹ میں بات کہی، اس پر آپ غور کریں کہ انسان کا عقل، شعور، تحقیقات محدود ہوتی ہے. یہ ایک وقت میں ساری چیزوں کو نہیں جان سکتا، اور کون سی چیز انسان کی کس کیفیت میں فائدہ مند ہے اور مستقل اور مطلق طور پر مفید اور نقصان دہ ہے، یہ انسان فیصلہ نہیں کر پاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے انسان کے لیے مفید اور مضر کو بتا دیا کہ یہ خبائث ہیں، حرام ہیں، گندی چیزیں ہیں. سور کا گوشت نہیں کھانا حرام ہے، شراب پینا ام الخبائث ہے، فلاں اور فلاں چیز حرام ہے، اور فلاں چیزیں طیب اور پاکیزہ ہے، وہ جائز ہے. تو یہ انسانی عقل محدود ہے. یہ نافع اور ضار کو اگر جانتا بھی ہے تو بہت اختصار اور اجمال کے طور پر. اسی طریقے سے ایک دوسرا پہلو یہ ہے، یہ ایک لمبی چوڑی بات کو 2 جملوں میں کہا گیا، اور میں نے اشارہ کیا، تفصیل میں جائیں تو ایک مستقل درس اس پر ہو سکتا ہے. کہا کہ اسی طرح انسانی عقل پر شہوت غالب ہوتی ہے. انہوں نے کہا شہوت غالب ہوتی ہے، اور اغراض اور احوا، خواہشات نفس اور مقاصد انسانی عقل اور شعور کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ تو بہت آسان ہے سمجھنا. آج ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز نقصان دہ، لیکن ہمارا شوق ہے،
ایک آدمی جانتا ہے کہ فلاں چیز میں موبائل کو بلا وجہ دیکھنے میں وقت ضائع ہو رہا ہے، سنتا ہے، کبھی وقت پڑے تو وہ تقریر بھی کرتا ہے، خود بھی بیان کرتا ہے کہ ہاں اس میں بڑا نقصان ہے، گھنٹوں چلا جاتا ہے۔ موبائل دیکھنے لگو تو رات میں آدمی کب رات ختم ہو جاتی پتہ نہیں، فجر کی اذان ہوئی تو پتہ چلا اور سوچتا ہے آدمی کہ اب سونا چاہیے، فجر ہو گئی، جب جاگنے کا وقت آیا تب سوتا ہے موبائل کی وجہ سے۔ یہ لوگ تجرباتی طور سے محسوس کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، لیکن جب خواہش نفس کا غلبہ ہوتا ہے تو آدمی جانتے بوجھتے پھر اس موبائل کو لے کے اس میں لگ جاتا ہے، فلم دیکھتا ہے، کیرم کھیلتا ہے، کھیل کود کی محفل میں جیسے کرکٹ دیکھ رہا ہے، والی بال دیکھ رہا ہے، کبڈی دیکھ رہا ہے، ہاں، اور پھر چلو دیکھ رہا ہے تو اتنا نہیں کہ چلو اس میں ہم تھوڑا موڑا مقدار، پورا دن گھنٹوں لگا دینا، اس میں نماز کا وقت آیا، ہاں بعد میں پڑھ لیں گے، ہاں تلاوت اور اس کی بات آئی تو ہاں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، ابھی تو عمر پڑی ہے، قرآن بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی والا وقت ہم اپنے خواہشات میں لگاتے ہیں اور جو نیکی کا کام ہے اس کو بعد کے لیے ٹال دیتے ہیں۔ یہ انسانی نفس کی خواہشات کے غلبے کی ایک کھلی مثال ہے، جس سے ہم میں سے، میں اپنے آپ کو شامل کروں، ہم میں سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، ہر وقت ہم ہر روز محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر ایسے انسان کو، ہم کو اور آپ کو، اور پھر وہ جن کے اوپر برائیوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، ان کو اس بات کا مکلف بنایا جائے کہ انسان کے لیے کیا مفید ہے اور کیا مضر، یہ طے کریں، تو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تو ہم تو چھوٹے لوگ ہیں جو حکومتوں میں جا کے بیٹھے ہیں، اسمبلی اور پارلیمنٹ میں قانون بناتے ہیں، وہ آج ایک قانون بناتے ہیں، ساری پبلک کہتی ہے کہ اس سے تو لوگوں کو بہت نقصان ہے، نوٹ بندی کی اور پورا ملک جو ہے پریشانی کا شکار، اور حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ مہینوں تک پکارتے رہے کہ نہیں بڑا اچھا فیصلہ تھا، آج تک اس کے نقصانات لوگ جھیل رہے ہیں۔ انہوں نے جب کیا تو یہ سمجھ کے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو دعوے کیے، لیکن پریکٹیکل میں اس کے نقصانات آئے۔ یہ تو انسانی فہم کی پہلے والی مثال بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی سوجھ بوجھ کی غلطی ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے مختلف شعبوں میں، حلال حرام میں، معاملات میں، حقدار کو حق دینے میں، انسان کی عقل کو اگر مکلف بنا دیا جائے تو ہر ایک اپنے ذہن و دماغ سے الگ الگ فیصلہ کرے گا، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ کون سی بات زیادہ صحیح ہے، کون سی زیادہ مناسب ہے اور کون سی نقصان دہ ہے، کس کا کتنا حق ہونا چاہیے۔ اب شریعت نے جب یہ عورتوں کو حق دیا کہ بھئی عورتوں کو مرد کے آدھا ہوگا وراثت میں، تو اول وہلا میں ایک غیر مسلم سنتا ہے یا بہت سارے جاہل مسلمان بھی تو کہتے ہیں کہ یہ تو کمی بیشی والی بات ہے کہ عورت کو کم ہے، بہن کو آدھا 8 آنا اور بھائی کو 1 روپیہ باپ کے اس میں ترکے میں، تو یہ کم زیادہ لگتا ہے۔ لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے پورے احکام کو ہم ملا کے جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو خرچ کا مکلف کہیں نہیں بنایا گیا۔ اگر وہ بیوی ہے تو ذمہ داری شوہر کی ہے اس کے نان نفقے اور رہنے سہنے کا انتظام کرنے کی، بیٹی ہے تو باپ پر ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو بڑے بھائی اور گھر کا جو کفیل ہے اس پر ہے، کوئی نہیں ہے تو سماج کا جو وہ ذمہ دار طبقہ ہے، بیت المال ہے مسلمانوں کی کہ بیت المال کی ذمہ داری ہے۔ اب عمر فاروق کے زمانے میں جو پڑھتے ہیں ہم لوگ، یہ شریعت کا حکم تھا کہ جہاں کوئی روزگار یا ذریعہ آمدنی نہیں ہے ان کا وظیفہ بیت المال سے جاری کیا جائے، یہ حق ہے مسلمانوں کا۔ یہ ہم کو کوئی نہ آج پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، کوئی سمجھنے کو تیاری نہیں ہے۔ روپیے پیسے غیر منظم طریقے پہ بہت سارے پھونک دیے جاتے ہیں، ابھی یہ پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، ہاں صاحب مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو موقع ہے۔ یہ ہمارے شہوت اور اغراض کے غلبے کی نشانی ہے، یہ کوئی ایک طبقے کی بات نہیں ہے، سارے لوگوں کا یہی حال ہے۔ تو اب اگر ایسے انسان کو مکلف کیا جائے کہ فائدے اور نقصان کی چیزوں کی تمیز کریں اور قاعدے قانون بنائیں، ایک ایسا نظام بنائیں، ایک ایسا نظام جس میں ہر حقدار کو اس کا حق ملے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، اور پھر زمانے اور حالات اور واقعات کی تبدیلی کے ساتھ بھی حقوق اور فطرت کے اعتبار سے کوئی فرق نہ پڑے، تو دنیا کے کتنے بھی بہترین لوگ دماغ جمع ہو جائیں، یہ ہم عوام اور جاہلوں کی بات چھوڑ دیں، مختلف فنون کے ماہرین دانشوران اکٹھا ہو کے ایسے قوانین بنانے کی کوشش کریں تو وہ ناکام رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی معلومات اور گرد و پیش کا غلام ہے، اس کا اسیر ہے، وہ اتنا ہی سمجھتا ہے جتنا وہ پڑھا ہے، جانتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے۔ آج سے 10 سال بعد کے حالات کیا ہوں گے کسی کو نہیں معلوم، اسی لیے آج ایک قانون بنتا ہے، بننے کے ٹائم لگتا ہے بہت اچھا قانون ہے، 10 سال 20 سال 15 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بیکار ہے۔ آج ایک صاحب تفسیر لکھتے ہیں، ایک
دین کی ایک تشریح کرتے ہیں اپنے دماغ سے، فلسفے اور فکر سے، سیاسی انداز کی کسی نے تفسیر کی، کسی نے کوئی اور، تو لگتا ہے کہ یہ بہت جامع چیز ہے، لیکن 20 سال 25 سال کے بعد جب حالات اور واقعات تبدیل ہوتے ہیں تو وہ تفسیر اتنی اہم نظر نہیں آتی جتنی اب بدلے ہوئے حالات کی تفسیر مفید نظر آتی ہے۔ یہ انسانی فکر کی محدودیت کا ایک مظہر ہے۔ تو یہ صاحب کتاب ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو انسان کی عقل محدود ہے کہ نفع نقصان کا ٹھیک اندازہ نہیں لگا سکتا، دوسرا یہ کہ انسانی ذہن و دماغ پر شہوت کا، خواہشات کا، اغراض و مقاصد اور مفاد پرستی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اب اگر انسان کی ایسی کوتاہ عقل کو ذمہ دار بنا دیا جائے کہ تم قانون بناؤ، نظام بناؤ، اور یہ اصول ضابطے متعین کرو، حقداروں کے حقوق متعین کرو، تو یہ گمراہی کا شکار ہوگی، یہ ادھر ادھر بھٹکے گی، بہت سارے اختلافات ہوں گے، اور سب مل جل کر بھی جو فیصلہ کریں گے وہ انسان کے لیے ہر اعتبار سے کامل طور سے فطرت کے موافق اور ہر زمانے کے لائق نہیں ہوگا۔ یہ طے شدہ بات ہے، اور یہ انسان اپنے تجربات سے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا، اس کی رحمت، یہاں انہوں نے صرف حکمت کا میں ایک لفظ بڑھاتا ہوں کہ اس کی ربوبیت کا یہ تقاضا ہوا۔ وہ ربوبیت، وہ ہمارا رب ہے، ہمارے جینے کے سارے سامان کا انتظام کر رہا ہے، ہماری ہر ضرورت کا انتظام کیا، تو ہماری روحانی ضرورت کا بھی اس نے انتظام کیا اللہ کے رسول، اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے۔ تو اس کی رحمت اور شفقت کا اور اس کی ربوبیت کا یہ تقاضا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں، منتخب رسولوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر اپنی کتابیں نازل کرے، اپنی شریعت نازل کرے، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے وہ چیزیں بیان کریں، تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرے یہ کتابیں کہ ان کے لیے عدل و انصاف کے احکامات کیا ہیں، کس طرح ہر حقدار کو اس کا حق دیا جا سکتا ہے، اور ان کو مفید نصیحتیں اور احکامات اور رہنمائی دی جائے۔ اسی طریقے سے ایسے اوامر اور نواہی کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اوامر حکم دینا، نواہی جو چیزیں منع ہیں، تو کون سی چیزیں کرنا چاہیے، کون سی کرنی چاہیے جو انسانی اور بشریت کی اصلاح کے لیے مفید ہیں، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ وہ بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے اتارا دنیا کی طرف، تو اس وقت ارشاد فرمایا، یہ قرآن میں ذکر کیا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب اس سے اتر جاؤ۔ اب دیکھیے حضرت آدم اور حوا کو اتارا، اور یہاں جمع کا صیغہ ہے، مطلب خطاب آدم علیہ السلام سے ہے، لیکن مراد آدم کی پوری اولاد ہے۔ تو اب آدم، کچھ لوگوں نے کہا کہ آدم، حوا اور ابلیس، یہ تینوں مراد ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ان کی اولاد مراد ہے، کہ تم سب آسمان سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو اب جو میری ہدایت کی پیروی کرے، یہاں میں بہت زور دے کے کہتا ہوں کہ میری طرف سے اللہ کہہ رہا ہے، جو آئے تو میری ہدایت کی پیروی کرے، فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب، فلاں امام، اس کی بات اگر اس کی بات ہے تو وہ اللہ کی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ کی ہدایت وہی ہے جو اللہ نے قرآن اور حدیث کی شکل میں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ بہت صاف اور کلیئر بات ہے، لیکن بہت سے مسلمانوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ دین مانتے ہیں، دوسروں سے دین لے رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے، غم پچھلے نقصان کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم، اے انسانوں، اما یأتینکم رسول منکم، کہ اگر تمہارے پاس تمہارے ہی درمیان میں سے اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے سامنے میری آیتوں کو بیان کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا، ان آیتوں پر ایمان لا کے ان کو مانے گا، پیروی کرے گا، تو پھر ان پر کوئی غم اور کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ مطلب وہ دنیا اور آخرت میں ہر غم اور ٹینشن سے اور خوف سے نجات پائیں گے، وہی محفوظ رہیں گے۔ یہ بنیادی بات ہوئی۔ اب یہ مختصر سی بات ہے، میں سمیٹ دیتا ہوں، کوئی زیادہ تفصیلی اور گہری باتیں نہیں ہیں۔ آسمانی کتابوں کے تعلق سے انسانوں میں 3 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ جو ساری کتابوں کا انکار کرتا ہے، یہ مشرکین اور کفار ہیں۔
ساری آسمانی کتابوں کا، جیسے ہمارے یہاں ارد گرد میں جین مذہب، بدھ مذہب، ہندو مذہب کے لوگ توریت، انجیل، زبور، قرآن ان کو نہیں مانتے آسمانی کتاب، تو جو سب کو انکار کرتے ہیں۔ ایک وہ جو سب پر ایمان لاتے ہیں، اس میں فرق نہیں کرتے، یہ مومنین ہیں، تمام رسولوں کو مانتے ہیں اور ان رسولوں پر آنے والی تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا، والمؤمنون، اور سارے مومنین، جو بھی نازل کیا گیا اس کو رسول نے بھی مانا اور سارے مومنین بھی مانتے ہیں۔ کل آمنا، یہ سب ایمان لائے کس چیز پر؟ باللہ، اللہ پر، و ملائکتہ، فرشتوں پر، و کتبہ و رسولہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، ان کا یہ شعار اور کہنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کرنا یعنی بعض کو ماننا، بعض کو نہیں ماننا۔ اگر کوئی کچھ رسولوں کو مان رہا ہے، کچھ کو نہیں مان رہا ہے، تو یہ رسولوں میں تفریق ہے اور یہ بھی کفر ہے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے، لوگوں میں جو بعض کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی بعض کتابوں کو مانتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور بعض کتابوں کو نہیں مانتے، جیسے یہود و نصارہ اور ان کے طریقے پہ چلنے والے لوگ۔ یہودی جو ہے توریت تک ساری کتابوں کو مانتے ہیں، آج جو موجود ہے یہودی، توریت تک، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں تو توریت تک مانتے ہیں۔ توریت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے، یہودی اس کو نہیں مانتے، یہودی انجیل کو نہیں مان رہے، توریت تک ساری کتابوں کو مان رہے ہیں، انجیل کو نہیں مان رہے ہیں، اس لیے کافر۔ نصارہ انجیل تک کی ساری کتابوں کو مان رہے ہیں، انجیل پر بھی مان رہے ہیں، لیکن قرآن کو نہیں مانتے، کافر۔ مسلمان وہ ہے جو قرآن کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کے ساتھ ساتھ توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور جو کچھ قرآن اللہ نے رسولوں پر نازل کیا سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہے مومن۔ تو جو کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، وہ یہود و نصارہ ہیں اور ان کے طریقے پہ چلنے والے لوگ جو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، قرآن نے نقل کیا ان کا جملہ کہ جو ہم پر نازل کیا گیا، یہود و نصارہ کا یہ جملہ ہے کہ جو ہم پر نازل کیا گیا ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یہاں مراد قرآن ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ جو بعد کی کتابیں ہیں وہ بھی حق ہے اور ان کے پاس جو کتاب، جس کتاب کو مان رہے ہیں ان کے ساتھ جو چیز ہے اس کی تصدیق کرنے والی۔ قرآن، توریت، انجیل، ان کے کتابیں برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ کتابیں بنیادی مضمون میں، ایمان و عقائد کے سلسلے میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، اس کا مضمون، اس کا مضمون، اس کا مضمون سب ملتا جلتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو مان رہے ہیں تو اس کا ماننا ضروری ہے، اگر اس کو مان کے اس کا انکار کر رہے ہیں تو اس کو بھی نہیں مان رہے۔ اب اگر توریت اور انجیل میں یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ایسے ایسے آئیں گے، اور ایک یہودی اور نصرانی توریت انجیل کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ہے، تو توریت انجیل میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے اس کا انکار کر رہا ہے، توریت اور انجیل بھی نہیں مان رہا ہے۔ توریت اور انجیل کے ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے۔ انجیل کو ماننے کا تقاضا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے اور بعد کی جتنی باتیں بتائی ہیں، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، قرآن نے ذکر کیا، وہ ماننا پڑے گا، تبھی سب کو ماننے والے کہلائیں گے۔ تو یہ یہود و نصارہ کا جملہ تھا، بلکہ ان لوگوں میں سے، یہود و نصارہ میں سے کچھ ایسے بھی گزرے قرآن نے جن کا ذکر کیا کہ ایک ہی کتاب کی کچھ باتوں کو مان رہے ہیں، کچھ باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو کہا قرآن نے ان کو خطاب کر کے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے۔ یہاں موقع نہیں ہے کہ میں اور تفصیل میں جاؤں، یہاں میں اشارہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کے بعض حصوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ اب اس کی اگر میں فہرست بتاؤں، جیسے صفات کے باب میں، تقدیر کے باب میں ایک حصے کو کچھ لوگ مان رہے ہیں، دوسرے حصے کا انکار کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں کئی چیزوں میں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہیں، بدعت اور خرافات کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے اپنے پیر صاحب کو کھڑا کر دیا، کسی نے امام صاحب کو کھڑا کر دیا، کسی نے اپنے باپ دادا کو کھڑا کر دیا۔ نبی کی حدیث اور سنت کے مقابلے میں وہ اپنے امام کے قول اور مسلک کو مان لیتے ہیں۔ تو بعض کو مان رہے ہیں، بعض کو نہیں مان رہے ہیں، بعض حدیثوں کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ شکلیں مختلف طریقے سے، بعض کو ماننے اور بعض کے انکار کرنے کی مختلف شکلیں ہمارے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، غور کرتے جائیے۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا تم لوگ بعض کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا بدلہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں رسوائی جھیلے۔ مسلمان دنیا میں رسوا ہے، وہ اس آیت کے آئینے میں دیکھیں اپنے آپ کو
کہ قرآن و حدیث کو کہ بعض کو مانے بعض کو نہ، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا بدلہ یہ کہ دنیا میں رسوائی ملے گی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب کی طرف ان کو پلٹایا جائے گا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے، چھوٹ دے رہا ہے، فوراً پکڑ نہیں آ رہی ہے تو دھوکے میں مت پڑو، اللہ تمہاری ہر بات سے ہر حرکت سے باخبر ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض کتاب کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا یہ تمام کتابوں کا انکار کرنا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کچھ کتابوں کو مان رہا ہوں کچھ کو نہیں مان رہا ہوں، منکرین حدیث میں ہمارے یہاں کچھ لوگ بعض آیتوں سے استدلال کر کے ایسے پیدا ہوئے آج کل جو ہمارے سماج اور شہر میں بھی پائے جاتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے من آمن کیا ہے ان الذین ہادوا والنصارى والسابقون، ان آیتوں سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ کوئی نصرانی ہے توریت کو مان رہا ہے، یہودی ہے جو انجیل کو یہودی ہے توریت کو مان رہا ہے، نصرانی ہے انجیل کو مان رہا ہے، تو وہ بھی جنت میں جائیں گے اگر ایمان والے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کو نہیں مان رہے تو ایمان والے ہے ہی نہیں، قرآن نے آگے ایمان کی شرط لگائی ہے۔ وہ ان کے زمانے میں جب توریت کا زمانہ تھا توریت پر ایمان لائے صحیح ڈھنگ سے تو جنتی ہوں گے، انجیل کا زمانہ تھا انجیل پر ایمان لائے تو جنتی ہوں گے۔ اب قرآن کا زمانہ آ گیا، قرآن کو نہیں مانا تو انجیل اور توریت کو ماننا بھی توریت اور انجیل کا ماننا نہیں کہلائے گا۔ یہ چیز وہ موٹی سی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کہا کہ جو شخص کچھ کو مانتا ہے کچھ کا انکار کرتا ہے تو دراصل وہ سب کا انکار کرتا ہے۔ ایک کتاب کا انکار ساری کتابوں کا انکار ہے جو ثابت شدہ ہے، ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے۔ تو ضروری ہے کہ تمام آسمانی کتابوں اور تمام سچے رسولوں پر ایمان رکھا جائے، اس لیے کہ ضرور ایمان جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی اور جامع چیز کا نام ہے، اس میں تفریق اور علیحدگی نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے کہ یہ الگ اور یہ الگ ہے۔ ساری چیزوں کو ماننے کا جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان کو ماننا جامع طور پر مؤتلف کہتے ہیں، ملی جلی انداز میں اس کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمانیات کے سلسلے میں تفرق اور اختلاف کرتے ہیں ان کی مذمت کی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، جن لوگوں نے جو لوگ کتاب کے سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اب یہاں انہوں نے شارٹ میں اختصار کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں، تو کیوں نہیں مانتے؟ ایک ہی کتاب کے کچھ حصے کو مان رہے ہیں کچھ کو نہیں مانتے ہیں، تو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور وہ جھوٹے گمان اور خیالات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کو ظنون کاذبہ کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں، اور وہ اپنے تعلق سے سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی عقل ہے، رائے ہے، اور ایسی قیاسی عقل ہے جس کی بنیاد پر ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب وہ اپنی عقل کو حکم بناتے ہیں، قیاس اور فکر کو بنیاد بناتے ہیں اور اپنے خود ساختہ خیالات اور اوہام کے پیچھے بھاگتے ہیں، میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور پھر اس کو مان لیا، تو اس کی بنیاد پر جو قواعد بنائے ہیں، جتنے گمراہ فرقے آپ کو ملیں گے، جتنی گمراہ قومیں ملیں گی، سب نے اپنے ذہنی اپج سے کچھ قاعدے اصول ضابطے بنا لیے، اور ان اصول و قواعد کو مان کر وہ اللہ کی کتاب اور رسول کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں یا اس سے انحراف کرتے ہیں۔ یہی ان کے گمراہی کا وجہ ہے، اور ایسے لوگ ہمارے ہاں حکمہ فلاسفہ کہلاتے ہیں، ان کو اردو میں دانشور کہتے ہیں۔ ہاں یہ کہ یہ حکمہ ہیں، فلاسفہ ہیں، فلسفی اور منطقی ہیں، ایسے بڑے بڑے لوگ جو ہے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، جو اپنی عقلوں کو معیار بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت میں سورہ مومن، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، میں کہا کہ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، بڑی پیاری حدیث ہے، تفصیل کا یہاں موقع نہیں، کسی آیت ہے کسی موقع پر بیان کریں گے۔ تو جب رسول جو ان کے پاس تعلیمات لے آئے تو فرحوا بما عندهم من العلم، تو اپنے پاس کے علم سے وہ کیا کہیں گے، فرحوا، اس پر اترانے لگے۔ رسول کی تعلیم کے مقابلے میں جو میرے پاس علم ہے میں اس پر اترا رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے اس کا مطلب کہ رسول کی تعلیم کے مقابلے میں جو باپ دادا سے جو دھرم اور مذہب مانتے آ رہے ہیں اس کو صحیح مان رہے ہیں۔ ایک یہ مطلب اس کا اہل علم نے بنایا، اور یہ غلط نہیں ہے کہ رسول کی تعلیم آئی اور ایک سائنٹسٹ ہے، ایک ماہر نفسیات ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک کوئی اور فن کا ماہر ہے، تو وہ اپنی ڈاکٹری اور طبی معلومات کو، اپنے سائنس کے علم کو زیادہ سمجھ رہا ہے کہ میں سائنس کی بنیاد پر اس آیت کو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کو رد کر دیا۔ فرحوا بما عندهم من العلم، اس علم پر اترائے جو ان کے پاس تھا، دنیا کا علم، اور رسول کی اور قرآن کی تعلیم کو انہوں نے گویا قبول نہیں کیا، اس میں تعویل کی، اس کو رد کیا، اس میں سے کچھ باتوں کو نہیں مانا۔ یہ آج ہمارے گرد میں بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں بہت چالاک ہیں۔ وہ غامدی صاحب روزانہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں، یہ جن کی ایجنٹی کرتے ہیں، دلالی کرتے ہیں، یہ ان کو میڈیا پہ لاتے ہیں۔ جو باطل پرست ہیں وہ زیادہ میڈیا پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اب یہ مرزا
علی انجینئر اور سلمان حسینی ندوی صاحب اور یہ اس قسم کے لوگ، جو سید غامدی پاکستان کا جو منکرین حدیث کا آج کے زمانے میں ایک سرغنہ ہے، یہ زیادہ میڈیا پہ آئیں گے. قرآن حدیث کو پیش کرنے والوں کو میڈیا کبھی کوریج نہیں دے گا، لیکن ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہو جاتا ہے. یہ آ رہے ہیں اور یہ قصدن آ رہے ہیں. ہاں نوبل انعام، اور یہ ان کو نوبل ملا ہم کو نہیں ملا. ہاں یہ صحیح ہے کہ اب مسلمان پچھڑ گئے، لیکن قصدن ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اسلام دشمن ہیں، ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. سلمان رشدی کی کیا وہ صلاحیت ہے جو بہت سارے مسلمانوں کی اس کے لیکن سلمان رشدی کو کئی ایوارڈ ملے. ہاں تسلیمہ نسرین کی بکواس کتاب پر، لجہ پر، اس کو دنیا کا دوسرے نمبر کا ایوارڈ دیا گیا، جبکہ خود لکھنے والوں نے لکھا کہ اس کی کتاب بکواس ہے، ادبی معیار پر بھی ٹھیک سے نہیں اترتی. وہ اسلام دشمنی، اسلام کا قد اتنا اونچا ہے کہ اس کی مخالفت میں لوگوں کو عزت مل رہی ہے دنیاوی اسلام دشمنوں کی طرف سے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے قابل ہیں. ہمارے جاہل لوگ ایسی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس میں تو اتنی بھیڑ تھی، وہ تو ٹی وی پر آتے ہیں، ان کا تو اتنا نام ہے. یہ چیزیں بنیاد نہیں ہے کسی کے صحیح اور غلط ہونے کی. اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لیں. تو کہا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس رسول واضح دلیلیں لے کر آئے ہمارے پیغمبر، تو یہ اس علم سے فریفتہ رہے، اس پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا. لیکن نتیجہ پھر کیا ہوا؟ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی. قرآن حدیث کا مذاق اڑاتے، ارے یہ سب بکواس ہے، یہ تو ایسا ہے، عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ کون مان لے گا. لیکن یہی چیز ان کے لیے الٹ پڑی، ان کے عذاب کا اور گمراہی کا سبب بن گئی. اب رہ گئے رسول کے متبعین، تو یہ لوگ پوری کتاب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی اس پر ایمان لاتے ہیں. ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، نہ کئی کتابوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، نہ ایک کتاب کے کچھ حصے کو مان کر کچھ کا رد کرتے ہیں. آخری بات جو انہوں نے کہی کہ سابقہ کتابوں پر ایمان جو ہم لاتے ہیں وہ ایمان مجمل توریت انجیل کو جو ہم مانتے ہیں، ان کو ماننے میں اور قرآن کے ماننے میں فرق کیا ہے؟ تو پچھلی کتابوں کو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ کتاب برحق تھی، اللہ کی آسمان اللہ کی طرف سے اتاری بھی تھی، لیکن ان کی تصدیق ہم کرتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، دل سے یقین بھی کرتے ہیں. لیکن قرآن کے بارے میں ایک چیز زائد ہے جو توریت و انجیل سے ہٹ کر ہے، وہ یہ کہ قرآن پر ایمان ہمارا ایمان مفصل ہے. اس میں اقرار، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور زبان سے تصدیق کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ قرآن میں جو تعلیمات ہیں ہم اس کی اتباع بھی کریں، اس کو مانیں، اس کی شریعت کو تسلیم کریں. ہر چھوٹی بڑی بات میں قرآن کو ہم حکم مانیں کہ ہمارے حقوق کا فیصلہ یہ کرے گا. حصے بکرے میں قرآن نے جو کہا ہے ہم مانیں گے، والدین اور بیٹے کے جھگڑے میں قرآن نے جو کہا مانیں گے، رسول کی بات مانیں گے، پیر صاحب کی بات مانیں، قرآن نے جو کہا ہے مانیں گے. ہاں ہر معاملے میں چھوٹا ہو بڑا ہو قرآن کو فیصل مانیں. یہ دوسری کتابوں کے مقابلے میں اب قرآن. اب اگر ایک چیز ہم کو قرآن کی معلوم ہے اور یہ کوئی کہے کہ قرآن میں یہ تعلیم ہے اور توریت میں اس کے خلاف ہے، تو ہم کس چیز کو مانیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، سمپل. قرآن کے سامنے اب توریت کی بھی نہیں چلے گی، انجیل کی بھی نہیں چلے گی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہو تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی بات بھی نہیں چلے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کی صورت میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کی چلے گی کیا؟ پیر صاحب کی چلے گی کیا؟ یہ اتنی موٹی سی سیدھی سی بات ہے. جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اماموں کی گستاخی. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی گستاخی سکھائی ہے؟ کہ قرآن و حدیث اگر آ جائے تو توریت اور توریت صاحب توریت کی بات بھی نہیں چلے گی، ان کے خلاف میں موافق ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو خیر یہ بات انہوں نے کہی کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے میں فیصل مانیں، اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، غیر مخلوق ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بحث کو چھیڑوں. قرآن مخلوق نہیں ہے، مخلوق اور خالق الگ ہے، اور اللہ کی جو صفات ہے وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے. قرآن اللہ کا کلام اللہ کی ذات کا حصہ ہے. امام احمد بن حنبل کا جو معاملہ ہوا تھا، کسی موقع پہ میں بیان کروں گا کہ کچھ گمراہ لوگوں نے، فرقوں نے، جس کا اثر آج بھی ہمارے کچھ لوگوں میں پایا جاتا ہے، یہ کہا کہ یہ اللہ کی صفت نہیں، اللہ کی مخلوق ہے. یہ بنیادی اور ایک عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے. ہم لوگوں کے یہاں لوگ چونکہ عقیدے پر غور و فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اس کو ہلکی پھلکی چیز سمجھتے ہیں اور یہ بول جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ کا کلام، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت اللہ کی ذات کا حصہ ہے. جیسے آپ ہیں، آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا علم، یہ آپ کی ذات کا حصہ ہے نا. ایسے یہ ساری چیزیں جو اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے. اور کلام اللہ کا، ایک جو طلبہ ہیں یہاں، ہاں اللہ کی فعلی صفت بھی ہے اور ذاتی صفت بھی ہے. فعلی صفت یہ ہے کہ جب اللہ نے چاہا تب کلام کیا، یہ فعل ہوا. اور ذاتی صفت اس طریقے جب سے اللہ ہمیشہ سے ہے تو اس کی کلام کی صفت ہمیشہ سے.
ہمیشہ سے ہے. اب اس نے جب چاہا بات کی. اللہ خالق ہمیشہ سے تھا, لیکن جب چاہا تب پیدا کرنا شروع کیا. تو جب پیدا کرنا شروع کیا اس دن سے خالق ہوا, یہ مطلب نہیں ہوگا. اچھی طرح سمجھے اس کو. یہ لوگ معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی نہیں تھا تو اللہ نے کلام کس سے کیا؟ جب کسی سے کلام نہیں کیا پھر بعد میں کلام کیا تو یہ تو پھر نئی چیز ہو جائے گی. تو ایک چیز اللہ میں پہلے نہیں تھی اب آ گئی ہے, یہ مطلب ہو جائے گا. تو اہل سنت نے جواب دیا کہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ کی صفت کلام ہمیشہ سے تھی, لیکن وہ کلام کا استعمال یا عمل جب اللہ نے چاہا تب کیا. یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ ہمیشہ سے خالق تھا, طاقت تھی خلق کی, خلق بالقوہ, خالق بالقوہ ہمیشہ سے تھا, لیکن جب چاہا تب پیدا کیا, یعنی فعل کے ذریعے سے جب مشیت ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کو ہم غیر مخلوق مانتے ہیں, اور یہ مانتے ہیں منہ بدا و الیہ یعود, یہ کلام اللہ کا جو ہے اللہ ہی سے نکلا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹے گا. یہ جو آخری جملہ ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا, اس میں کئی لوگوں کا رد ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت تو ہے, لیکن اللہ نے اس کو دوسرے میں پیدا کیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تو درخت کی طرف سے آواز آئی تو کہا اللہ نے اپنا کلام درخت میں پیدا کیا تھا, اپنی طرف سے نہیں تھا. تو یہ اس کا رد ہے, اور ایسے اور بھی کئی اقوال کا رد ہے کہ اللہ کا کلام اللہ سے نکلا ہے, کسی درخت سے یا کسی جگہ سے نہیں نکلا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہوئی کہ پچھلی کتابیں ایک خاص مدت کے لیے رہیں. اب وہ مدت جب گزر گئی تو وہ کتابوں کا وقت چلا گیا, وہ منسوخ ہو گئیں. اب ان کا فیصلہ نہیں چلے گا. آج کوئی کہے کہ میں توریت انجیل کو مانوں گا تو یہ نہیں چلے گا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو محدود اوقات کے لیے متعین کیا تھا, اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں میں سے کچھ لوگوں کے سپرد کی تھی. پنڈتوں کا ایک سوال تھا, ایک لمبی چوڑی بات کو 2 جملے میں صرف بول رہا ہوں. ہمارے آپ فتاوی ثنائی میں دیکھیں, ایک ہمارے ہندو پنڈتوں نے سوال کیا کہ اگر پچھلی کتابیں توریت انجیل زبور یہ اللہ کی کتاب تھی تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں ہوئی, ان کو کیوں منسوخ کیا گیا, یا اس میں کیوں تحریف ہو گئی؟ اگر قرآن آخری کتاب ہے اور اس کو اللہ نے حفاظت کی ہے, یہ بدلے گی نہیں, تو ان کی کیوں نہیں حفاظت کی؟ اور قرآن جیسے آپ بولتے ہیں قیامت تک کے لیے, تو توریت انجیل قیامت تک کے لیے کیوں نہیں؟ اس طرح کا اعتراض انہوں نے کیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کے دو جواب دیے غالباً. اس میں سے ایک جواب وہ ہے جو یہاں قرآن کی آیت کی شکل میں نقل کیا کہ ایک فرق تو یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کتاب کی ماننے والی امت کے حوالے کی تھی. اس کا ذمہ دار لوگوں کو بنایا تھا کہ تم اس کتاب کی حفاظت کرو, لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. یہ بات جو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کی, کتاب والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور, کہ ہم نے توریت کو نازل کیا, اس میں ہدایت اور نور ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ, کہ اس کے ذریعے سے وہ انبیاء جو مسلمان ہوئے, اسلام لائے, یعنی نبی بھی ایمان لاتے تھے, سارے انبیاء ایمان والے سب چیزوں پر, وہ انبیاء جو اسلام لائے اور جو اللہ والے ہیں, ربانیون کا ترجمہ اہل اللہ کیا جاتا ہے, اہل اللہ والے ہیں, اور جو علماء ہیں, یہ لوگ یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے اس توریت سے. کیوں؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی حفاظت کا جو ان کو حکم دیا گیا تھا. یعنی اس آیت سے پتہ چلا کہ ان لوگوں کو اللہ کی کتاب کا ذمہ دار, حفاظت کا ذمہ دار ان کو بنایا گیا. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, اور اس بات پر وہ گواہ ہیں. رہا قرآن مجید تو یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی تمام نسلوں اور دنیا کے تمام علاقوں کے لیے, ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے مشروع کیا ہے. اب کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا خود ذمہ لیا. ہاں, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی طرح قرآن کی آیت ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, کہ باطل بات اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے نہیں آ سکتی. تنزیل من حکیم حمید, یہ حکمت والے اور قابل تعریف, یعنی ساری حمد و ثنا کے لائق ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کو اس بات سے محفوظ رکھا کہ اس میں باطل باتیں گھسے اور اس میں رد و بدل ہو. مانوی طور سے لوگ تحریف کی کوشش کرتے ہیں, لفظی طور سے بھی کچھ کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لفظی اور مانوی تحریف سے اس کو اس طرح محفوظ رکھا کہ اگر کوئی شخص آسانی سے قرآن کی تعلیمات کو لفظاً اور معناً حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صحیح قرآن کو اور اس کے صحیح تفسیر کو محفوظ رکھا ہے, اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گی. قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس سے حجت پوری ہوتی رہے گی. یہ ایمان بالکتب سے متعلق
صاحب کتاب کا مضمون مکمل ہوا۔ یہاں اگلا ایمان بالرسول ہے۔ ایمان بالکتاب سے متعلق ایک بحث یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسولوں کے لیے معجزے کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ بحث جو ہے قرآن سے متعلق جو بحث ہے یہ اللہ رسولوں پر ایمان کی بحث میں آئے گی، جس میں کافی لمبا چلے گا، اس لیے کہ اس کے کئی شکیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔